زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اس کی فرضیت شریعت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کیا تھا، ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا تھا۔ یہاں تک فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جانوروں کی نکیل کی زکوٰۃ دیتے تھے اور آج اس زکوٰۃ کا وہ انکار کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف بھی لڑوں گا۔ زکوٰۃ کے فوائد اور ثمرات کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید زکوٰۃ سے مال میں کمی آتی ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ صدقات یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے، یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف، اور 700 سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ پھر اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا جو اجر ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30 میں یہی فرمایا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ کامیاب ہونے والوں کی جو صفات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، ان میں بھی ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ یہ سورۃ المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ صاحبی ایمان کا کام ہے اور یہ اسی کی دلیل ہے، اسی کی علامت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ قبر میں عذاب سے بچاتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے داخلے کے لیے 5 اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں، ان میں سے ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح انسان کے مال کی پاکی کا جو ذریعہ ہے یہ بھی زکوٰۃ ہے کہ اس سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جو بندہ ادا کرتا ہے اس سے اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہے، یہ بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے اور آگ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور ایسا نہ ہو آپ کے گھر تک پہنچ جائے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں بے فکر ہو کر۔ ایک اور بندہ آیا تو انہوں نے کہا یار آپ کے گھر کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور آپ بے فکری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں باقاعدگی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی
مجھے مالی کوئی بھی نقصان نہیں دیں گے، بلکہ اللہ اس زکوٰۃ کی وجہ سے مجھے مالی جو ہے نا نقصان سے محفوظ کریں گے۔ اب یہ جو ہے نا سارے کے سارے فضائل ہے کہ جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور آپ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدیں ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وعیدیں ہیں جو ہے نا قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنتم فذوقوا هذا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب دردناک کی خوشخبری ہے، آپ سنا دیجئے۔ اور قیامت والے دن اسی سونے چاندی دراہم دینار کو گرم کر کے اس کے چہرے، اس کے ماتھے اور پہلوؤں اور پشت پر اسے داغا جائے گا۔ یہ اسی طرح وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، ایسے شخص کے مال کو طوق بنا کے قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ یہ مال آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا یہ جہنم والے اعمال کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایسے شخص کا مال قیامت کے دن زہریلے سانپ کی صورت میں آئے گا اور اس کی شکل میں آئے گا، جس کے سر کے بال جڑ چکے ہیں، گنجا ہوگا، اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، نشانات ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور پھر وہ اس کی دونوں بانچھوں کو پکڑے گا اور ایک ادھر سے کھینچے گا، دوسرا ادھر سے کھینچے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، کہ میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی بارشیں روک لیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایسے افراد کو جہنم میں زریع، زقوم، گرم پتھر اور کانٹے دار بدبودار درخت کھانے کو دیے جائیں گے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ مرتے وقت ایسا شخص جو زکوٰۃ ادا کرنے کی تمنا کرے گا لیکن اس کے لیے حسرت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی واقع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہے، فرمایا ہے کہ میں 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، اور تمہیں ایک اہم بات بتاتا ہوں، تم اسے یاد رکھنا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کا مال زکوٰۃ یعنی صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ جس بندے پر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اپنا بدلہ نہیں لیتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ بھی سوال کا دروازہ کھولتا ہے، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر فقر اور تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی اور جملہ ارشاد فرمایا اور پھر آگے فرمایا کہ میں تمہیں ایک خاص بات بتانے لگا ہوں اور تم اسے یاد رکھنا۔ پھر فرمایا کہ دنیا تو 4 قسم کے افراد کے لیے ہے۔ ایک اس بندے کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی دیا، دین کا علم بھی دیا، دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اور وہ اس معاملے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، یعنی اس طرح کے اس مال کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا اور علمی دین سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔
تو اس جو ہے نا دین اور مال کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، اور اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پہچانتا ہے، مثلا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کرتا ہے، اور علم کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تدریس کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے، تو یہ شخص درجات کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ دوسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی نعمت تو عطا فرمائی ہے، لیکن مال کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے محروم رکھا، لیکن وہ نیت کا سچا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں آدمی کی طرح اگر مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہوتا تو جیسے وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقے کرتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کی طرح میں بھی خرچ کرتا، لیکن کاش میرے پاس مال ہوتا، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرے درجے پر ہے، اس کی جو نیت ہے اس نیت کا اس کو اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ تیسرا وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے لیکن علم کی نعمت نہیں عطا فرمائی، وہ علم کے بغیر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے مال کے خرچ کرنے کے معاملے میں، اور نہ ہی اس مال سے صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ ہی اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پہچانتا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، صدقات بھی نہیں دیتا، تو یہ درجات کے اعتبار سے سب سے بدترین آدمی ہے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو مال کی نعمت دی ہے اور نہ علم کی، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو یہ جو تیسرے نمبر کا بدترین آدمی ہے اس کی طرح میں بھی جو ہے نا خرچ کرتا، نہ صلہ رحمی کرتا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو سمجھتا، بلکہ میں اس کو جو ہے نا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق خرچ کرتا، اور یہ گناہ کا کام کرتا، وہ گناہ کا کام کرتا۔ چنانچہ یہ بندہ بھی اپنی نیت کے مطابق صلہ پاتا ہے اور اس کو بھی نیت کے مطابق صلہ ملتا ہے، پس اس کا گناہ اور وبال اس شخص کے گناہ اور وبال کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ یہ تو زکوٰۃ سے متعلق جو ہے نا اس کے فضائل تھے، اور نہ ادا کرنے والوں کے لیے وعیدیں تھی زکوٰۃ سے مال کے کم نہ ہونے کا، جو مال کے کم ہونے کا جو اندیشہ ہوتا ہے اس کے متعلق۔ اب زکوٰۃ کن افراد پر ہے اور کن افراد کے لیے ہے، دے گا کون اور لے گا کون، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا